تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آج جس موضوع پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہر اس گھر، ہر اس دکھی دل اور ہر اس میاں بیوی کا درد ہے جو اولاد جیسی عظیم نعمت سے محروم ہے۔ جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو کے تھم نیل پر دیکھا، 45 سالہ بہن کا سچا واقعہ۔ 25 سال سے اولاد نہیں تھی، کشمش اور اخروٹ پر ایاک نعبد و ایاک نستعین کا وظیفہ کرتے ہی حمل ٹھہر گیا۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں بلکہ ان ہزاروں مایوس دلوں کے لیے امید کی ایک کرن ہے جو ڈاکٹروں کے چکر کاٹ کر تھک چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی زینت ہے۔ سورہ آل عمران اور سورہ مریم میں حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے۔ جب ان کی عمر ڈھل چکی تھی، ہڈیاں کمزور ہو چکی تھی اور اہلیہ بانجھ تھی، لیکن انہوں نے اللہ کے دربار میں امید نہیں چھوڑی۔ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو بہترین وارث ہے۔ اللہ تعالیٰ کو مایوسی بالکل پسند نہیں۔ مایوسی کفر ہے۔ جب بندہ سچے دل سے رجوع کرتا ہے تو اللہ بندے کی عمر، حالات اور میڈیکل رپورٹس نہیں دیکھتا، بلکہ وہ کن کہتا ہے اور کام ہو جاتا ہے۔ آج کے دور میں خواتین اور مرد حضرات کے جو مسائل ہیں، خواتین میں انڈوں کی کمزور پروڈکشن یا کوالٹی کا مسئلہ ہے، بچہ دانی کے مسائل ہیں، رسولیاں اور ہارمون امبیلنس ہیں، بار بار حمل ضائع ہونا ہے، مردانہ کمزوری اور جراثیم کے مسائل۔ ڈاکٹرز لاکھوں روپے کے علاج، ٹیسٹ اور دوائیاں تجویز کرتے ہیں جو ہر غریب طبقے کے بس کی بات نہیں۔ لیکن یاد رکھیں، ظاہری اسباب کے ساتھ ساتھ جب باطن کی دوا یعنی قرآن اور دعائیں شامل ہو جائیں تو تقدیر کے فیصلے بھی بدل جاتے ہیں۔ اخروٹ اور کشمش کو طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور ماڈرن سائنس دونوں میں صحت کے لیے خزانہ ناپیدا کہا گیا ہے۔ اخروٹ دماغی اور مردانہ زنانہ تولیدی نظام کے لیے انتہائی طاقتور ہے، جبکہ کشمش خون کی کمی، ہارمونز کو متوازن کرنے اور اندرونی کمزوری کو دور کرتی ہے۔ جب آپ طبعی اسباب کشمش اور اخروٹ کے ساتھ کلام الہی کی طاقت شامل کرتے ہیں تو یہ علاج اکسیر بن جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کی یہ آیت توحید اور استعانت کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ اب میں وظیفہ کرنے کا آپ کو مکمل طریقہ بتاتا ہوں۔ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد یا تہجد کے وقت باوضو ہو جائیں، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، چند دانے کشمش اور 2 عدد اخروٹ سامنے رکھیں، آیت کریمہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کو پورے دھیان، عاجزی اور آنسوؤں کے ساتھ 100 مرتبہ یا اپنی تسبیح کے حساب سے پڑھ کر اس کشمش اور اخروٹ پر پھونک ماریں۔ اس کے بعد دعا کریں، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہماری جھولی کو اولاد کی نعمت سے بھر دے۔ وہ کشمش اور اخروٹ میاں اور بیوی دونوں یا متعلقہ افراد کھا لیں۔ اس عمل کو کم از کم 40 دن بلا تعطل جاری رکھیں۔ میرے پاس ایک بہن آئی جن کی عمر 45 سال تھی۔ اب میں آپ کو وہ واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ شادی کو پورے 25 سال گزر چکے تھے۔ خاندان والوں نے، رشتہ دار والوں نے، یہاں تک کہ ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا تھا کہ اب اس کی عمر میں امید رکھنا فضول ہے۔ وہ روتے ہوئے آئے اور کہنے لگی کہ میرے گھر کا آنگن بچوں کی ہنسی کے بغیر سنسان ہے۔ میں نے انہیں مایوسی سے نکالنے کے لیے یہی چھوٹا سا روحانی وظیفہ اور طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کشمش اور اخروٹ کا یہ نسخہ بتایا
انہوں نے پورے یقین، سچائی اور کامل اور توکل کے ساتھ اس پر عمل کیا۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ مہینہ پورا نہیں ہوا تھا کہ رحمان نے ان کی گود ہری کر دی اور آج وہ ایک صحت مند بچے کی ماں ہے۔ وظیفہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کا ذریعہ ہے۔ اگر دل میں شک ہوگا تو اثر نہیں ہوگا۔ پوری پختگی کے ساتھ یقین رکھیں کہ جو رب 45 سال کی عمر میں اولاد دے سکتا ہے وہ آپ کو بھی مایوس نہیں کرے گا۔ گناہوں کی کثرت بھی بعض اوقات رزق اور اولاد کی بندش کا سبب بنتی ہے، اس لیے چلتے پھرتے استغفار کا ورد رکھیں۔ اپنی اس مشکل کے حل کے لیے غریبوں اور مسکینوں کو کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور دیں، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے اور تقدیر کو بدلتا ہے۔ آئیے مل کر دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ، جو بے اولاد ہیں، جن کی گودیں خالی ہیں، انہیں نیک سالے اور آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ جو بہنیں ڈاکٹروں کے کلینکس کے چکر کاٹ کر تھک چکی ہیں، انہیں اپنے غیب کے خزانے سے اولاد نرینہ اور صالح اولاد عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔